بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط العمل بخبر الواحد، خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط۔ اس سے پہلے والے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے روات کی قسموں کو بیان کیا تھا کہ وہ معروف ہوں گے یا مجہول، پھر معروف ہے تو کس قسم کے ہیں۔ اس سبق میں مصنف خبر واحد پر عمل کرنے کے شرائط کو ذکر کر رہے ہیں کہ چونکہ حدیث کے روایت کرنے والے راوی مختلف ہوتے ہیں تو روات کے اختلاف کی وجہ سے خبر واحد بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے کچھ شرائط متعین کیے گئے ہیں، ان شرائط کو مصنف یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ بیان کی کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے مخالف نہیں ہونی چاہیے، یعنی خبر واحد کا جو معنی ہے وہ معنی کتاب اللہ کے اور سنت مشہورہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر وہ خبر واحد اس کا معنی اور اس کا مطلب کتاب اللہ کے یا سنت مشہورہ کے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت متواترہ اور اجماع کے مخالف بھی ہوگا تو پھر اس صورت میں اس خبر واحد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ روایت خبر واحد ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو۔ ظاہر کے مخالف ہونے کی صورتیں مصنف آگے بیان فرمائیں گے۔ تو مصنف نے فرمایا کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے نہ مخالف ہو نہ سنت مشہورہ کے مخالف ہو، اور مصنف نے یہاں ذکر نہیں فرمایا لیکن اور شرط یہ ہے کہ وہ سنت متواترہ کے بھی مخالف نہ ہو، اسی طرح اجماع کے بھی مخالف نہ ہو اور نہ ظاہر کے مخالف ہو۔ اگر وہ خبر واحد اس کے مخالف ہوگی تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر، سنت مشہورہ پر، سنت متواترہ پر اور اجماع پر عمل کیا جائے گا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد تمہارے درمیان بہت سی حدیثیں ہو جائے گی اور ان احادیث کو میری طرف منسوب کر کے بیان کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس طرح فرمایا، اس طرح فرمایا۔ تو صورت میں تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ تم اس حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرنا اور دیکھنا کہ وہ کتاب اللہ کے معنی کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے معنی کے موافق ہوگی تو اس پر عمل کرنا، اور اگر کتاب اللہ کے معنی کے مخالف ہوگی تو اس صورت میں اس کو چھوڑ دینا۔ آئیے عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ، اور روات کے احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے قلنا ہم نے کہا شرط العمل بخبر الواحد، خبر واحد پر عمل کرنے کی شرط اللہ یکون مخالفا للکتاب، کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، والسنت المشہورہ اور سنت مشہورہ کے مخالف نہ ہو، وَأَلَّا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلظَّاہر اور وہ ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو۔ ظاہر کے مخالف کی صورتیں مصنف آگے بیان فرمائیں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تکثر لکم الاحادیث بعدی، میرے بعد تمہارے لیے حدیثیں بکثرت ہو جائیں گی۔ فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي، پس جب کوئی روایت تمہارے سامنے میری طرف نسبت کر کے بیان کی جائے، کوئی حدیث بیان کی جائے، فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، تو تم اس کو کتاب اللہ پر پیش کرنا۔ فَمَا وَافَقَ، تو جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو، فَقْبَلُوهُ، تو تم اس کو قبول کر لینا۔ وَمَا خَالَفَ، اور جو خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف ہو، فَرُدُّوهُ، تو تم اس کو لوٹا دینا۔ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ روات کی مختلف قسمیں کس طرح ہو گئی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔
جب روات کی مختلف اقسام ہو جائیں گی تو احادیث کی بھی مختلف اقسام ہو جائے گی۔ مصنف علیہ الرحمن نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ روات کی اصل میں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ بیان فرمائی کہ وہ مومن ہو اور مخلص ہو، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی، اور آپ کے کلام کا معنی بھی سمجھا، اور اسی طرح اس صحابی نے روایت کی جو معنی اور مفہوم وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصد تھا، اور ایسا ہی ان صحابی نے ذکر بھی فرمایا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ کوئی اعرابی دیہاتی کسی دیہات وغیرہ سے آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد تھوڑا بہت سنا، جو سنائی دیا اور نہیں سنائی دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں لوٹا، اور لوٹنے کے بعد وہاں روایت باللفظ کے مقابلے میں روایت بالمعنی بیان کر دیا، یعنی جو سنا تھا اس کا مطلب بیان کیا، جو الفاظ سنے تھے وہ الفاظ نے بلکہ معنی بیان کر دیا۔ تو جو حضور سے معنی سنے تھے، جو حضور کے بیان کرنے کا مطلب اور مقصد تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اور معنی بیان کر دیا، اس لیے کہ اس نے سمجھا ہی کچھ اور جو جا کے بیان کر دیا، تو اس صورت میں معنی بھی بدل گیا، اور وہ خود یہ گمان کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہی مطلب تھا اور وہی مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا۔ اس طرح روایت میں گڑبڑ ہو گئی اور معنی اور مطلب بدل گیا۔ تیسری قسم روات کی وہ منافق ہیں، لیکن اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا، اور لوگ اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے، جبکہ حقیقت میں تو وہ منافق تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی حدیث گھر لی، اور گھر لینے کے بعد اس کو لوگوں میں مشہور کر دیا، اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ تو سچا پکا مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کی روایت کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، پھر انہوں نے اور دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے وہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہو گئی، اور لوگوں میں بہت زیادہ اس کا چلن ہو گیا۔ اس طرح روات کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ان 3 قسموں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جس کو مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ، اور اس کی تحقیق فیما اس کلام میں ہے، روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، انہو قال، کہ انہوں نے فرمایا، كانت الروات على 3 اقسام، کہ روات کی 3 قسمیں تھی۔ الاول مؤمن مخلص، سچا پکا مومن، صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، وعرف معنی کلامہ، اور آپ کے کلام کا مطلب بھی سمجھا۔ والثانی، دوسری قسم، وعرابی، اور دیہاتی، جاء من قبیلۃ، کسی قبیلے سے آیا، فسمع بعض ما سمع، تو اس نے بعض حصہ سنا جو اس نے سنا، ولم يعرف حقیقت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی کلام کے حقیقی معنی وہ نہ سمجھا، فرجع الى قبیلته، وہ اپنے قبیلے میں لوٹ گیا، فروا بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے علاوہ بیان کرنا شروع کر دیا، فتغیر المعنی، چنانچہ معنی بدل گئے، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتْ، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ معنی نہیں بدلے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم تھی روات کی۔ تیسری، الثالث ومنافق، ایسا منافق لم يعرف نفاقہ، کہ اس کا نفاق تمام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا، فروا ما لم يسمع، تو اس نے وہ بیان کر دیا جو اس نے سنا نہیں، وافترا، اور افترا پردازی سے کام لیا، اپنی طرف سے جھوٹ گھر لیا، فسمع منہ اناس، لوگوں نے اس سے سنا، فظنوہ مؤمنا مخلصا، اور اس کو مومن مخلص سمجھتے رہے، فرووا ذلک، انہوں نے وہ روایت بیان کی، واشتہر بین الناس، اور لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو گئی،
تو اس طرح روات کی 3 قسمیں ہو گئی اور روات کے مختلف احوال ہو گئے۔ جب روات کے مختلف احوال ہو گئے تو اس اعتبار سے خبر واحد کے بھی احوال مختلف ہو گئے، اس لیے مصنف نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ کے اور سنت مشہورہ کے موافق ہو، تو پھر اس صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر وہ مخالف ہو تو اس صورت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔